اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمان بہن بھائی ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شکریہ۔ حدیث شریف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شراب، اس کے پینے والے، پلانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، انگور نچوڑنے والے، نچڑوانے والے، اس کے اٹھانے والے اور جس کی طرف اٹھائی جا رہی ہو، ان سب پر لعنت کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3674 ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، شیطان تمہارے ہر معاملے میں حتیٰ کہ کھانے کے وقت بھی حاضر ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کسی سے لقمہ گر جائے تو وہ اسے صاف کر کے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور جب فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے کھانے کے کس حصے میں برکت ہو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث شریف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ حدیث مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4167 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے گھر میں کھجوریں ہوں وہ لوگ بھوکے نہیں رہتے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، وہ گھر جس میں کھجوریں نہ ہوں تو اس کے رہنے والے بھوکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4199۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، بلا شبہ انگور کے شربت سے، کشمش، کھجور، گندم، جو اور مکئی سے شراب بنتی ہے، اور میں تمہیں ہر نشہ آور سے منع کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث شریف ہے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3677 ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔